کا پیارا ہمارا نبی کہ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر آیا ہمارا نبی شمع لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دو ولوے آب حیات جس کے تلووں کا دو ولوے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا خاموشی کے ساتھ سننے لگ رہا ہے کہ آپ محفل میں نہیں ہے ایک دم کسی جگہ بیٹھے ہوئے. تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اور جو محفل پاک بیٹی کے شادی ہے نا اسی کے حوالے سے چند اشعار آپ کے پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ آج بیٹی کے کیا مراتب ہے اور اس کا منزل کیا ہے اور سماج میں آج بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. شاعری نے بہترین انداز میں پیش کیا. سماعت فرمائیں کہ بیٹی تو خدا کی رحمت ہے بیٹی تو خدا کی رحمت ہے بیٹی کو سجاؤ پلکوں پر بیٹی تو خدا کی رحمت ہے بیٹی کو سجاؤ پلکوں پر بیٹی سے تمہاری جنت ہے بیٹی سے تمہاری جنت ہے بیٹی کو سجاؤ پلکوں پر. اور جس گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو آج سماج کا کلچر اور خود گھر فیملی والے کا کیا خالی ماں کے علاوہ سارے لوگوں کے حال یہ ہوتے کہ چہرہ اتر جاتا ہے چہرہ بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے اگر بیٹی جس گھر میں پیدا ہو. ہاں وہیں پر اگر بیٹا پیدا ہو جائے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے شان سے کہتا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو. مگر اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ لٹک جاتا ہے. مگر جانتے ہیں جو بیٹی باپ کا ساتھ جتنا بیٹی دیتی ہے وہ بیٹا نہیں دیتا کیونکہ بیٹا آپ کو بھگا سکتا گھر سے نکال سکتا کیونکہ آج کل جو ماڈرن جو بیوی آتی ہے جو فیشن کلچر پسند جو آتی ہے ماڈرن پسند بیوی وہ اپنے شوہر کا اتنا کان بھرتی ہے کہ ماں باپ کو گھر سے جدا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. وہیں پر اگر کتنی بھی پریشانی آ جائے باپ پر بیٹا ساتھ نہ دے کے بیٹی آپ کی مصیبت کے وقت باپ کا ساتھ دیتی ہے. مگر آج انسان بیٹی اگر پیدا ہو جائے اس کا چہرہ کیا اترتا ہے اسی کو شاعر نے بہترین انداز میں پیش کیا. سماعت فرمائیں کہ بیٹی کو نہ سمجھو بوجھ اپنا بیٹی کو نہ سمجھو بوجھ اپنا منحوس نہ بولو تم اس کو کہ بیٹی کو نہ سمجھو بوجھ اپنا منحوس نہ بولو تم
اس کو, بیٹی سے گھروں میں برکت ہے, بیٹی سے گھروں میں برکت ہے, بیٹی کو سجاؤ پلکوں پر, کہ تم دین سکھاؤ بیٹی کو, فتنوں سے بچاؤ دنیا کے, تم دین سکھاؤ بیٹی کو, فتنوں سے بچاؤ دنیا کی, بیٹی کی بدولت عزت ہے, بیٹی کو سجاؤ پلکوں پر. پڑھیے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت گرامی قدر وقار, یہ جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ محفل پاک منعقد کی گئی, رچائی گئی, سجائی گئی, کیونکہ کل سنت مصطفیٰ سے ہمکنار ہوئیں گے دو رشتے آپس میں, سنت مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہوں گے, منسلک ہو جائیں گے. ایک سنت کیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی کہیں اور, بیٹا پیدا ہوا کہیں اور, یعنی دلہا کہیں اور دلہن کہیں اور, مگر سنت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ دو رشتے آپس میں کل جڑ جائیں گے. جو لڑکی کل تک یعنی ابھی تک کیا ہے, غیر محرم ہے, جس لڑکا کے لیے جو لڑکی اس لڑکا کے لیے جو کل جو رشتے میں منسلک ہونے والے ہیں اس کے لیے کیا غیر محرم ہے, ابھی وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتا, بات بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ سنت مصطفیٰ سے وہ ہمکنار نہیں ہو جائے گا, جب تک کہ وہ سنت مصطفیٰ کو ادا نہیں کر لے گا. تو وہ ابھی تک ان کے لیے کیا ہے, غیر محرم. مگر جیسے ہی سنت مصطفیٰ ادا کر لی جائے گی تو وہ چیز ان کے لیے کیا ہو جائے گا, حلال ہو جائے گا. تو حضرت گرامی قدر وقار, آج شادی کے جو رسومات, ایک سنت تھا نکاح کرنا سنت مصطفیٰ, ایک سنت, مگر آج ہم ڈرتے کس سے, سماج سے, ہم ڈرتے کس سے, انسان سے, ہم ڈرتے کس سے, دنیا دار سے, ہم ڈرتے کس سے, انسانوں سے. ہمیں خوف نہیں خدا کا, ہمیں خوف نہیں اپنے رسول کا, ہمیں خوف نہیں اپنے رب کا, ہمیں خوف ہے تو دنیا دار کا. دنیا دار کا خوف کیسے؟ آج یہ دینا ضروری ہے, وہ دینا ضروری ہے, یہ رسم کرنا ضروری ہے, وہ رسم کرنا ضروری ہے. اگر یہ رسم نہیں کریں گے تو دنیا دار کیا کہے گا, یہ رسومات نہیں اپنائیں گے تو سماج کیا کہے گا, یہ رسومات نہیں کریں گے تو فلاں انسان تانے و تشریح دے گا. مگر ہمیں خوف نہیں کہ اگر ہم وہ رسومات اپناتے ہیں تو خدا کو راضی کر رہے ہیں, اپنے نبی کو راضی کر رہے ہیں, اپنے رسول کو راضی کر رہے ہیں, یا اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہیں, اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہیں. یہ نہیں, بلکہ ہمیں دنیا دار سے ڈرنا ہے کہ ہمیں رسم اپنانا, ہمیں رسم کو اپنانا ہے, نہیں تو دنیا دار کیا کہے گا, سماج کیا کہے گا. اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈریے, دنیا دار سے نہیں. دنیا دار کو کھلائے گا تو بھی وہ اچھا کہے گا, نہیں کھلائے گا تو بھی وہ انسان, اگر برا کرنے والا تو برا ہی کہے گا. عزیز گرامی قدر وقار, تو ہمیں دنیا دار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں ڈرنا ہے تو واحد اللہ وحدہ لا شریک سے, جس نے ہمیں زندگی عطا کی, جس نے ہمیں موت عطا کرے گا, اسی رب ذوالجلال سے ہمیں خوف کرنا ہے, اسی خالق کے کائنات سے ہمیں ڈرنا ہے, ہمیں رب کو منانا ہے, ہمیں رب کو راضی کرنا ہے, دنیا دار کو نہیں. ہمیں دنیا دار سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آج قبر میں ہمیں نفس نفیس اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. کوئی دوست احباب آپ کا جواب نہیں دے گا, کوئی دنیا دار آپ کا جواب نہیں دے گا. اور حدیث پاک میں ہے, انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے عزیز و قریب سے زیادہ, اپنے اولاد سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ اپنے حبیب سے محبت نہ کرے, اپنے محبوب سے محبت نہ کرے. اب محبت کی پہچان کیا ہے, محبت کی پہچان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب علیہ, جب تک کہ وہ اپنے جان سے زیادہ, اپنے اولاد سے زیادہ, دنیا دار سے زیادہ, اپنے دوست احباب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنے مجھ سے محبت نہ کرے. تو حضرت گرامی قدر وقار, جب ہم اس حدیث پاک پہ غور فکر کرتے ہیں تو کامل مومن کہا گیا, یہاں پہ مومن سے خطاب کیا گیا, تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہے. اب مومن کامل کون ہے؟ جو اپنے نبی سے سچی محبت کرے,
اپنے جان سے بھی زیادہ, اپنے اولاد سے بھی زیادہ, اپنے عزیز و قارب سے بھی زیادہ. تو عزیزان گرامی قدرکار, نبی کا فعل تو یہ ہے کہ ہم غلط رسوموں سے بچیں. اگر نبی کی راضی کرنا ہے نا, نبی کو راضی کرنا ہے, آج جو ہمارے یہاں ایک چلتا ہے نا, تو معاف کیجئے گا تھوڑا کروا ہے مگر سخت ہے. جو بہانوئی کو جو نائی بناتے, نائی بناتے کہ نہیں بناتے؟ بہانوئی صاحب کو نائی بنایا جاتا ہے یا کسی اور کو نائی بنایا جاتا ہے؟ تو وہ نائی بنانا غلط ہے. وہ نائی بنانا, کیونکہ وہ سالی ہے اور سالی کا غیر محرم سے ٹچ نہیں کر سکتا. غیر محرم ہے کہ نہیں سالی؟ آج بہنوئی اور جیجا جی جو ہے وہ سالی کے ساتھ جو ٹچ کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے, سراسر غلط ہے. اسلام میں اس کا درست نہیں ہے. اسلام میں اس انسان کا جس کو ہم نائی بناتے ہیں, جو ہمارے رسم میں چلتا ہے, یہ درست نہیں ہے. تو یہ اب بتائیے کہ ایک سنت کو اپنانے جا رہے ہیں, ہم نبی کو خوش کرنے جا رہے ہیں کہ شیطان کو. اگر رحمان کے طریقے سے نکاح ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے, اور اس شادی میں برکت بھی ہوگی. اگر شیطان کے طریقے سے کریں گے, اگر شیطان کو خوش کرنا ہوا تو اللہ کی بھی لعنت ہوگی, فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی, نبی بھی ناراض ہوں گے, اور اس شادی سے برکت ختم ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی قدر وقار, تو یہ ختم ہونا چاہیے. ہاں, اس جگہ کرنا ہے. اب یہیں پہ آتا ہے التا, جو دلہا میاں کو ان کی ساری لوگ لگاتی ہے انگوٹھا میں, یہ ناخن میں. اگر لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی ہے؟ تو یہ جو لگاتی ہے ناخن میں التا, اگر التا کی جگہ آپ عطر لگا دیجیے, اگر رسم ہی نہیں بانا ہے تو جائز طریقہ اپنا لیجیے. جائز طریقہ کیا, اس کو عطر لگا دیجیے, کوئی خوشبو لگا دیجیے, کوئی اور چیز لگائے جس سے کہ آپ اس رسم کو بھی اپنا لیں اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق بھی ہو جائے. تو وہاں پہ کون لگائے گا؟ ساری نہیں لگائے گی, اس کے سالہ لگائیں گے, تو اس کا جائز طریقہ ہو جائے گا. کیونکہ سالہ اپنے جیجا جی کو لگا سکتا, مگر سالی چونکہ غیر محرم ہے, سالی سے مذاق کرنا بھی درست نہیں ہے. آج بھابھی سے بھی مذاق کیا جاتا ہے. دیور بھابھی کا رشتہ جو مذاق کا ہے, یہ سراسر غلط ہے. اسلام میں اس کا کوئی وابستہ نہیں. کہ آج دیکھیے جو فتنہ فساد پھیل رہا, آج انٹرنیٹ پہ دیکھیے, آج سوشل میڈیا پہ دیکھیے, آج سالی جیجا جی اور جو رشتے ملوث ہوتے ہیں, اسی وجہ سے غلط چیزوں سے وہ فتنہ فساد پھیلتا ہے. اسلام میں ہر اس چیز سے, جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے کھمبا میں ڈینجر لکھا ہوتا ہے نا, اسلام لائٹ کے کھمبا میں جہاں پر پاور ہاؤس رہتا ہے, لکھتا ہے خطرہ, ڈینجر سے. اسی طرح اسلام میں ہر اس چیز سے جس سے کہ فتنہ فساد کا ڈر تھا, اسلام نے پہلے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, یہ تمہارے لیے ناجائز ہے. جس سے کہ فتنہ فساد پھیلنے کا ڈر تھا, جس سے کہ برائی پھیلنے کا ڈر تھا, جس سے کہ جراثیم پھیلنے کا ڈر تھا, اسلام نے پہلے متنبع کر دیا, پہلے خبردار کر دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے, تمہارے لیے درست نہیں ہے. مگر ہم اور آپ اسی رسم کی طرف جا رہے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نکاح کرنا سنت مصطفیٰ, اب اسے ہم سنت طریقہ سے اپنا